ایک ہے اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یلغار، مطلب دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ان کے حزن اور ان کی دنیا سے محبت کی وجہ سے۔ دوسرا ہے لوگوں کا نماز کی امامت کرنے سے گریز کرنا، کہ آج تو سبھی دوڑ رہے ہیں، آگے آگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ گریز کریں گے، آگے امامت کرنے کے لیے پیچھے رہیں گے۔ پھر تیسرا ہے کہ مومن کے خواب کا سچا ہونا۔ اسی طرح سے جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر چوراہے پہ، ہر دکان پہ، بازار کے ہر حصے میں ہم کہتے ہیں تب تک کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک نہ جھوٹ بولے۔ تو قرآن کی آیت ہے کونوا مع الصادقین، کی سچائی کے ساتھ رہو۔ پھر زلزلوں کی کثرت، تو وائے وسوق کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن 20-25 سال ہو گئے کہ مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ زلزلے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ مسلسل زلزلے ہوں گے۔ اور لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا۔ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہو گئی ہے کہ ود ان سیکنڈز جب ہم موبائل آن کرتے ہیں تو ہم دنیا کے مطلب پشچم سے پورب اور شمال سے جنوب کی خبریں ود ان نو ٹائم پھیل جاتی ہے۔ اور کمیونیکیشن کے اتنے مینز ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے مینز ہونے کے باوجود لوگ آپس میں جڑ جانے چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ناواقف ہوں گے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آور کمیونیکیشن، بہت زیادہ کمیونیکیشن کی وجہ سے ہر کوئی اپنا جو اس کا کمیونیکیشن کا ٹول ہے اسی کے ساتھ بزی ہے، اس لیے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، آدمی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے جو پریزنٹ کمیونیکیشن کا ایرا ہے، مینس آف کمیونیکیشن ہے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت، آج کل وہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر کسی کا پیٹ جو ہے آگے نکلا ہوا ہے۔ اور اہم اور جو ایک ہے دین حق کی بہت بڑی نشانی ہے وہ ہے زبان سے مال کمانا اور گفتگو پر فخر کرنا۔ زبان سے مال کمانا آپ دیکھتے ہوں گے آج کل جو موٹیویشن کے جو ہوتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں لوگوں کو، لاکھوں کا پیسہ وہ کماتے ہیں۔ 1400-1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے مال کمانا اور گفتگو پہ فخر۔ اور آج جو ہمیں مینس آف کمیونیکیشن ملے ہیں، ہم سب نارسزم اور سیلف لا میں بہت زیادہ پڑ گئے ہیں۔ تو گفتگو پر فخر کرنا، تو اس میں بھی علامہ اقبال جو فرماتے ہیں ناز ہے انسانوں کو قوت گفتار پہ، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تو اسی طرح سے بے وقوف کی حکمرانی، اس کو پھر آگے ہم وضاحت کے ساتھ آگے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ بے وقوفوں کی حکمرانی، تو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ تو اکثر کم بیش کوئی اکا دکا ہو کوئی عقل مند حکمران، لیکن ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ آپ کمپیریزن کریں گے آج سے 20-30 سال پہلے کے جو پولیٹیشینز ہوتے تھے، لیڈر ہوتے تھے، بالکل سلجھے ہوئے سنجیدہ فیصلے لینے والے، آج کل برابر بے وقوفوں کی حکمرانی دنیا پہ ہے۔ اب دیکھیے ٹرمپ ہی ہے، کتنا وہ جو اس کو ہم کہتے ہیں پیک آف انسینٹی، بے وقوفی کی حد پر چلا جانا۔ اسی طرح سے نیتن یاہو اور دوسرے بھی مسلمان ممالک میں بھی ایسا ہی حال ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی حال ہے، لیکن جس کی جہاں اگتی ہے وہ اپنی بے وقوفی کا اتنا مظہر وہ ظاہر اس کو کرتا ہے۔ اور پھر زمانے کا قریب ہونا، یعنی وقت سکیز ہو جائے گا، ٹائم کی برکت کم ہو جائے گی۔ اور ایک اور ہے کہ کم عقل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے۔ تو یہ بھی اب ہم سب جانتے بلی انسان علی نفسہ بصیرہ، اور ہم اپنے آفاق اور انفس میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں بھی بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں کہ کم عقل لوگ جو ہے دوسروں کی ترجمانی کرتے ہیں، جن کے اندر وہ ریشنل کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ لاجیکل کیپیبلٹی نہیں ہے، اور مورلی جو بہت ہی رذیل قسم کے آدمی، غلیظ قسم کے آدمی ترجمانی کے لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ کوشش کرتے ہیں آگے نکلنے کی۔ اور ایک ہے کہ احمق اور جاہل جو ہے سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے، تو اس کو بھی وہ لوگ تجربہ کر رہے ہوں گے جو آج کل مالی حساب سے اور پڑھ لکھ کے پریشان گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ احمق اور جاہل سچ مچ میں خوشحال زیادہ ہیں۔ اور حق مہر میں اور گھوڑوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ، ہمیں بھی بچپن میں یاد ہے کہ 50-60 ہزار کا گھوڑا ملتا تھا یا 30-40 ہزار کا گھوڑا ملتا، آج لاکھوں میں گھوڑوں کی بھی قیمت ہے، اور حق مہر میں بھی بہت زیادتی ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی رکھی جاتی ہے۔